اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام ہے وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں سی سائنس ٹرٹس کا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے ماہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ اچھی طرح گزر رہے ہوں گے اور اچھی طرح عبادت آپ لوگ کر رہے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم ٹائپس آف سافٹ ویئر جو ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر ڈسکشن کریں گے۔ موسٹلی اسٹوڈنٹس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ کون سے سافٹ ویئر مارکیٹ کے اندر استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن جو ان کا اگر لانگ ورژن کے لیے اگر ہم ان سافٹ ویئرس کی بات کریں تو ان میں کون سے ہمیں بینیفٹ دیتے ہیں، کون سے ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، مطلب ہم استعمال کرنے میں ہمیں کیسے فائدہ ان کا ملتا ہے، تو وہ آج ہم ان اگر کیٹیگریز کے بارے میں جان لیتے ہیں تو ہم ان سافٹ ویئر کو بہتر انداز سے استعمال کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کو صحیح پراپرلی نہیں سمجھ سکیں گے تو آپ کو سافٹ ویئر میں استعمال کرنے میں آپ کو تھوڑا سا ایشو ہوگا کہ کون سا سافٹ ویئر استعمال کرنا ہے کون سا نہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور نوٹیفیکیشن والے آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی معلومات آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اچھا جی، اب آج شروع کرتے ہیں جی۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹائپس آف سافٹ ویئر ہے۔ تو لائسنس سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے، اوپن سورس سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے، شیئر ویئر سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے، ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے جی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لائسنسڈ سافٹ ویئر کی۔ ایسا سافٹ ویئر جو آپ کہہ سکتے ہیں پراپرلی کسی کمپنی یا کسی آرگنائزیشن کی طرف سے ویریفائی ہو، ویریفیکیشن اس کی ہوئی ہو۔ A software license is a legal agreement that specifies the terms of use for a computer program۔ اس کے اندر کچھ قانونی طور پر وہ چیزیں مینشن کی جاتی ہیں جس کو اگر آپ فالو کر رہے ہیں تو آپ کو کمپیوٹر کے اندر ایز اے پروگرام اس سافٹ ویئر کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس لیگلی ایگریمنٹ کو ویریفائی کریں۔ مطلب آپ نے وہ اگر چیز خرید لی، اس سافٹ ویئر کو بائی کر لیا ہے، آپ ان کے رولز کو فالو کر رہے ہیں جو سافٹ ویئر جنہوں نے بنایا ہے، تو وہ لائسنس سافٹ ویئر کہلائے جاتے ہیں۔ یہ کمپنیز کے رولز کے مطابق آپ ان کو فالو کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو موسٹلی زیادہ تر وہ سافٹ ویئر خریدنے بھی پڑتے ہیں، یہ فری ورژن سافٹ ویئر نہیں ہوتے۔ اٹ ڈیفائنز دا رائٹس آف دا سافٹ ویئر ڈیولپر اینڈ دا یوزر۔ وہ کہہ رہے اس جو لیگل ایگریمنٹ کے اندر جو چیزیں اس سافٹ ویئر کے اندر جو موجود ہوتی ہیں وہ جس نے سافٹ ویئر بنایا ہوتا ہے اس کے لیے اس کا جو حق بنتا ہے کہ یار وہ اگر سافٹ ویئر بیچنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی بینیفٹ ہو، اور یوزر کے بارے میں بھی معلومات وہاں پہ موجود ہوتی ہیں کہ وہ اس کو خریدنا چاہے تو کیا چیزیں اس کو کرنی پڑیں گی۔ میں نے پرسن پرچیز سافٹ ویئر، جب کوئی شخص سافٹ ویئر خریدتا ہے ہی از الاؤڈ ٹو یوز اے سافٹ ویئر، وہ پھر اس سافٹ ویئر کو استعمال کر سکتا ہے، وچ مینس اس کا مطلب یہ ہوا ہی از ناٹ دا اونر آف دا سافٹ ویئر۔ مطلب جو بھی بندہ اس کو سافٹ ویئر کو یوز کرتا ہے وہ اس کا خود اونر نہیں ہوتا۔ مطلب آپ کوئی سافٹ ویئر خریدتے ہیں اور آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ اس کے اونر نہیں بنیں گے۔ اونر بیسیکلی اور ہوتا ہے جو اس سافٹ ویئر کو بناتا ہے، لیکن وہ آپ کو صرف استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مالک تو وہ خود ہوتا ہے نا، جو سافٹ ویئر بناتا ہے وہ اونر تو وہ ہے بیسیکلی۔ جب آپ اس کو خریدتے ہیں تو وہ آپ کو خریدنے کے بدلے میں استعمال کرنے کی فل پرمیشن دیتا ہے، جو کہ لائسنس ورژن میں ہوتا ہے۔ بائی ورک کرنے کے بعد ٹرائل ورژن وہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن وہ چیزیں بنائی تو ڈیولپر نے، تو لہٰذا جب آپ خرید لیتے ہیں تو اس میں آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ ایگزیکٹلی اونر ہیں، آپ کو چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں استعمال کرنے کی، لیکن کچھ لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بائی کرنے کے بعد ہم اونر ہی بن جاتے ہیں۔ ملتا جلتا ہی ہے لیکن 100% اونر نہیں ہوتا کیونکہ بنانے والا کوئی اور ہے۔ اونر کو تو بینیفٹ بھی ہوتا ہے نا، آپ کو تو بینیفٹ کوئی نہیں ہو رہا۔ ہاں، آپ استعمال کرنے کے لحاظ سے سافٹ ویئر کو یوز کر سکتے ہیں، وہ بینیفٹ ہو سکتا ہے، ویسے تو کوئی نہیں۔ جنرلی آل دا سسٹم سافٹ ویئر کی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آپ اس کے اندر جا کے پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ جو کہہ رہے ہیں زیادہ تر جو سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتے ہیں یہ لائسنسڈ ہوتے ہیں، مطلب یہ بائی ورژنز میں آپ کو خریدنے پڑتے ہیں اور وہ
بہتر کام بھی کرتے ہیں. فری بھی مل جاتے ہیں لیکن اس میں زیادہ تر پائریٹڈ سافٹ ویئر ہوتے ہیں اور اس میں وائرس زیادہ ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فل ورژن ہے، فل ورژن نہیں ہوتا. دا سافٹ ویئر لائسنس ڈیلز ود دا کاپی رائٹ لا. اب دیکھیں جو سافٹ ویئر لوگ خریدتے ہیں اس کا لائسنس جو ہے اس کے اوپر کاپی رائٹ ایکٹ ایک ہے وہ لاگو ہوتا ہے، اور کاپی رائٹ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کے پروڈکٹ کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو آپ کو پنشمنٹ ملے گی، سزا ملے گی. کاپی رائٹ لا پریونٹس انلیگل کاپنگ آف کمپیوٹر سافٹ. تو کاپی رائٹ کا لا جو بنایا گیا، کاپی رائٹ کا قانون جو بنایا گیا وہ کسی بھی کمپیوٹر سافٹ ویئر کو غلط طریقے سے کاپی کر کے بیچنے سے روکا جاتا ہے قانونی طور پر. It allows creators of computer software to benefit financially from their software. اس کاپی رائٹ قانون کی مدد سے جنہوں نے سافٹ ویئر بنایا ہوتا ہے، جنہوں نے کریٹ کیا ہوتا ہے، ڈیولپ کیا ہوتا ہے، تاکہ ان کو فائنینشلی کو بینیفٹ ہو، فائدہ ملے پروڈکٹ بیچنے کی. ظاہر سی بات انہوں نے محنت کی، ان کو اس کے بدلے میں کوئی اماؤنٹ ملے تاکہ وہ اپنے سافٹ ویئر کو مارکیٹ میں بیچ سکیں اور اپنی وہاں پہ اماؤنٹ حاصل کر سکیں. اینڈ ریٹین سم کنٹرول اوور ہاؤ اٹ از یوز. اور اس کے اوپر ریٹین ہوتا ہے، اس کے اوپر پرمیشن استعمال کرنے کی ان کے پاس اجازت رہے. اگر یہ کاپی رائٹ لا نہ ہوتا تو ہر بندہ کسی کا سافٹ ویئر بیچ سکتا تھا انلیگلی، جو کہ پھر اونر کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا جس نے یہ سافٹ ویئر بنایا ہو. When the software is given away free, اگر آپ کسی سافٹ ویئر کو فری دے دیتے ہیں، it makes it difficult. فری مطلب بغیر خریدے. It makes it difficult for the software creator to stay in business. تو پھر وہ جو سافٹ ویئر بنانے والے ہیں ان کا اپنے جو کاروباری فیلڈ میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب ان کو سافٹ ویئر بنانے کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر وہ فری دینا ہے تو پھر اس سے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کوئی پیسے ملنے ہیں. تو اس لحاظ سے دس میکس اٹ امپراپر ٹو میک کاپیز آف سافٹ ویئر سیل. اس سے ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ فری دے دیتے ہیں تو اس طرح لوگ پھر غلط سافٹ ویئر کی کاپی بنا کے مارکیٹ میں بیچتے رہتے ہیں. ان کو جو اوریجنل اونر ہوتا ہے، کریٹر ہوتا ہے، اس کو بینیفٹ بہت ہی کم ملتا ہے، تقریباً نہ ہی ہونے کے ملتا ہے. سافٹ ویئر دیٹ از کاپیڈ اینڈ سولڈ وداؤٹ دا پرمیشن آف دا اونر از نون ایز پائریٹڈ سافٹ ویئر. ایسا سافٹ ویئر جو کاپی بنا کے، ڈپلیکیشن بنا کے مارکیٹ میں بیچا جائے اوریجنل کریٹر کی اجازت کے بغیر، اسے ہم پائریٹڈ سافٹ ویئر کہتے ہیں. اینڈ اٹ از وائلیشن آف کاپی رائٹ. اور وہ آپ کاپی رائٹ قانون کے تحت آپ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، جس کے اوپر پنشمنٹ بھی آپ کو ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں ایسی کوئی پنشمنٹ نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ بالکل پنشمنٹ ہوتی ہے. آپ یوٹیوب کی اگر بات کریں تو یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پہ بھی آپ کسی کا کنٹینٹ کاپی نہیں کر سکتے. وہ علیحدہ ایک چیز ہے، کنٹینٹ آئی ڈی ہوتی ہے، اس کو یوز کر کے آپ کر سکتے ہیں. وہ علیحدہ ایک ڈسکشن ہے، بحث ہے. لیکن یہاں پر صرف ہمارا فوکس یہ ہے کہ آپ کاپی رائٹ ایکٹ ہی بنایا گیا ہے، کاپی رائٹ رول یا کاپی رائٹ لا بنایا گیا کہ کوئی انلیگل یوز نہ کر سکے. تو لائسنس سافٹ ویئر ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہو، لیکن اگر پھر بھی کوئی کوشچن آپ پوچھ سکتے ہیں. ایگزامپلز انہوں نے بتائی جیسے مائکروسافٹ ونڈوز ہوگی آپ کی، یا آفس ایکسل ورڈ، اس کے اندر جتنی اپلیکیشنز ہیں یہ زیادہ لائسنسڈ ہوتی ہیں، بائی ورژنس میں آپ کو خریدنی پڑتی ہیں. نیکسٹ اب آ جاتا ہے اوپن سورس سافٹ ویئر. اوپن سورس سافٹ ویئر جو ہوتا ہے یہ اس کے اندر جو پروگرامنگ کی جاتی ہے، جس سے اب جو سافٹ ویئر یہ بنایا جاتا ہے پروگرامنگ کے تھرو، وہ ہر شخص اس کو تبدیل کر سکتا ہے، اس کوڈ کو تبدیل کر کے نیا بنا سکتا ہے. It is a computer software that is available in the form of source code. Source code ہوتا ہے جو ایک کسی ہائی لیول لینگویج میں لکھا جاتا ہے. That allows users to study. آپ اس یوزر، کوئی بھی شخص، کوئی پروگرامر اس کو کوڈ کو پڑھ سکتا ہے سافٹ ویئر کی، اس کو تبدیل کر سکتا ہے اور اس کے اندر بہتری لا سکتا ہے کوڈنگ کر کے. اوپن سورس سافٹ ویئر از فری فار انسپیکشن. آپ اس سافٹ ویئر کے بارے میں اس ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو وہ فری ہوتا ہے، کوئی آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. تبدیلی آسانی سے کرنا چاہیں اس کے اندر تو پھر بھی آپ اوپن سورس سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، یا آپ نے مارکیٹ میں ڈسٹریبیوٹ کرنا. بہت سے آپ کو انٹرنیٹ پر ایسے سافٹ ویئر مل جاتے ہیں جو اوپن سورس بھی ہوتے ہیں. اٹ الاؤز سرٹن رائٹس. اس کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کو پرمیشن دی جاتی ہے وچ آر نارملی پروٹیکٹیڈ بائی کاپی رائٹ لا، جو کاپی رائٹ قانون کے تحت ہوتی ہے. مطلب کچھ نہ کچھ پرمیشنز ہوتی ہیں کہ آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے، لیکن آپ اگر لائسنس سافٹ ویئر کے ساتھ کمپیریزن کریں تو یہ بالکل فری ہوتا ہے اس کے نسبت. لینکس آپریٹنگ سسٹم، یہ جو ونڈوز لینکس ہے یہ اوپن سورس سافٹ ویئر، مطلب اس کے اندر چینجنگ کر کے ونڈوز کو ہم پروگرامز کو چینج کر سکتے ہیں. جو لینکس کے اندر یا پروگرامنگ کے اوپر ایکسپرٹس ہیں وہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو ونڈوز لینکس جو ہے یہ اوپن سورس سافٹ ویئر.
اب نیکسٹ جو ہے وہ شیئر ویئر، جسے ہم ٹرائل ویئر بھی کہتے ہیں، جسے ہم ٹرائل ورژن سافٹ ویئر کہتے ہیں. شیئر ویئر از گیون ٹو پیپل فری آف چارج. یہ لوگوں کو بغیر پیسے کے یہ سافٹ ویئر پرووائڈ کیا جاتا ہے فار اے لمیٹڈ ٹائم پیریڈ. مطلب ایک خاص محدود وقت ہوتا ہے، مثال کے طور پہ 30 دن کے لیے یا 60 دن کے لیے. آفٹر دی ایکسپائری ٹائم، جب وہ دن ختم ہو جاتے ہیں، 30 دن یا 60 دن کا وقت ختم ہو جاتا ہے، دس سافٹ ویئر شوڈ بی پرچیز فار فردر یوز. پھر آپ کو وہ سافٹ ویئر خریدنا پڑتا ہے. تو شیئر ویئر یا ٹرائل ویئر سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں یہ ٹرائل ورژن ہوتے ہیں، مطلب ان کی خاص مدت ہوتی ہے، اینڈ اٹس فنکشنالٹی از لمیٹڈ. اور اس کے اندر وہ جو آپ کو فل پرمیشن دی جاتی ہے استعمال کرنے کی، اس کی ایک تاریخ محدود کی جاتی ہے. بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ جی ہم 30 دن تک تو یوز کر رہے ہیں، آگے پھر انسان انسٹال کر کے دوبارہ کر لیں گے تو سسٹم ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. There are some types of shareware which are available as full version. کچھ ایسے ٹرائل ورژن سافٹ ویئر ہیں جو آپ کو انٹرنیٹ پہ فل ورژن کی فارم میں مل بھی جاتے ہیں، بٹ دے اسٹاپ ورکنگ ایٹ دا اینڈ آف ٹرائل پیریڈ. لیکن وہ پھر بھی ان کی کچھ ایک مدت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کام کرنا رک جاتے ہیں، آگے چلتی ہی نہیں. دا ٹرائل پیریڈ از یوزلی 30 اور 60 ڈیز، اتنے دنوں کا ہوتا ہے. سم شیئر ویئر سافٹ ویئر کین بی ڈاؤن لوڈیڈ فرام انٹرنیٹ. آپ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کچھ ایسے اینٹی وائرس سافٹ ویئر ہیں وہ شیئر ویئر ہے، مطلب آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. اب میرے پاس جو یہ سافٹ ویئر ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ مکیفے سافٹ ویئر میں نے خریدا تھا، ٹھیک ہے جی، یہ فری نہیں ہے. اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو آپ کو فری بھی یہ مل جاتا ہے. بہت سے طریقہ کار ہیں، 6 مہینے کے لیے آپ VPN لگا کے چینج کر کے سارا کچھ کر سکتے ہیں. اگر وہ دیکھا جائے تو وہ چیزیں بھی ہیں، لیکن اس کا بینیفٹ آپ کو کوئی نہیں ہے. اس کا بینیفٹ مجھے بہت ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں یہ اینٹی وائرس آن ہے، ٹریکر بھی سبسکرپشن میری ایکٹیو ہے، فائر وال آن ہے، ہر چیز ہے. یہ مجھے یہ سارے جو کوکیز ہیں ان کے اوپر جو اٹیکس ہوتے ہیں، جو ٹریکرز ہیں جو مجھے ٹریک کر رہے ہیں ان کو ریموو کر دیتا ہے. رسکی کنیکشن 16,000 کنیکشن کو بلاک کر دیا. ویب 11 وائرسز کو خود بخود ریموو کر دیتا ہے. تو اس کی یہاں پہ سبسکرپشن دیکھیں جی، یہ تقریباً میرے پاس 209 دن اور پڑے. یہ میں نے سبسکرپشن یہ بائی کیا تھا، یہ سافٹ ویئر میں نے خریدا تھا، ٹھیک ہے، پیسے دے کے. اس کا بینیفٹ مجھے بہت ہو رہا ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ جی سافٹ ویئر جو ہیں یہ خریدنے چاہیے پراپرلی. ٹرائل ورژن میں بھی اینٹی وائرس ہوتے ہیں لیکن اس کا وہ پراپر صحیح کام نہیں کرتے. نیکسٹ آ جاتا ہے جی فری ویئر سافٹ ویئر. فری ویئر از اویلیبل فار یوز. یہ آپ فری ویئر سافٹ ویئر جو ہوتا ہے یہ آپ کو استعمال کرنے کے لیے فری آف کاسٹ کیا جاتا ہے، مطلب کوئی اس کے چارجز نہیں دینے پڑتے، پیسے نہیں دینے پڑتے. اٹ از یوزلی فل ورژن آف سافٹ ویئر. یہ سافٹ ویئر جو ہوتا ہے یہ آپ کو فل ورژن ملتا ہے فار این ان لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم. ساری زندگی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. دس سافٹ ویئر مے ہیو ریسٹرکشنز ان ٹرم آف یوز. لیکن اس سافٹ ویئر کا کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ نہیں، کچھ جگہ پر پابندی ہوتی ہے. لیکن یہ بہت زیادہ سافٹ ویئر پائے جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ. کچھ لوگ اس کو شیئر ویئر کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں یا اوپن سورس کے ساتھ کرتے ہیں. اوپن سورس کے اندر ہم کوڈنگ کر کے چینج کر سکتے ہیں، اس کو فری ویئر کو تبدیل نہیں کر سکتے. ٹرائل ورژن جو ہوتا ہے یہ خاص دن تک ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اس کو بائی کرنا پڑتا ہے. یہ آپ کو اویلیبل فری ہوتا ہے، آپ کو اس کے اندر نہ چینجنگ کرنی پڑتی ہے، اور یہ یاد ہے اس کے اندر آپ چینجنگ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کو فری آف کاسٹ استعمال کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اٹ مے بی الاؤڈ فار پرسنل اور اکیڈیمک یوز اونلی. مثال کے طور پہ آپ کوئی سافٹ ویئر ایسا جو صرف آپ اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اپنی تعلیمی لحاظ سے استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا جو آپ نے آگے بیچنا نہ ہو اس کے لحاظ سے آپ نے استعمال کرنا ہے، تو پھر آپ وہ سافٹ ویئر یوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اسکائپ ہو گیا، وائبر ہو گیا، اور موزیلا فائر فاکس یا ویب براؤزر جو ہو گئے، یہ آپ کے ایگزامپلز ہیں. گوگل کروم بھی ہو گیا، یہ بھی فری ویئر سافٹ ویئر ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ جی آج آپ کو یہ سافٹ ویئر جو ٹاپکس ہیں ان کے بارے میں معلومات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر پھر بھی آپ کو کوئی کویسچن ہے ریگارڈنگ ٹو دس ٹاپک، یو کین فریلی آسک کویسچن ان دا کمنٹ باکس. تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.